بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک بابرکت سفر میں میرے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان اور بالخصوص اپنے آفیشلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی میں سفینہ نجات المسائل کے سیزن 3 کے ایپیسوڈ 9 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک ڈیلی ہر جمعرات آپ کے لیے یہ محفل سجاتے ہیں کہ جس میں لائیو کال کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جس میں آپ کے مسائل اور ان کے حل پر ڈسکس کیا جاتا ہے، اور شکر الحمدللہ کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل کا حل فوری چاہتے ہیں تو کال کیجئے اور اپنے مسائل کا حل جانیے۔ سفینہ نجات المسائل یعنی کہ یہ ایک ایسی کشتی ہے کہ جو اس میں سوار ہوتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے، کیونکہ اس سفینے کی نسبت اس سفینہ سے ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اہلی بیت سفینہ نوح کے مانند ہے، کہ جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ فلاح پائے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس میں سوار نہ ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ اسی کی نسبت سے ہم نے یہ نام سفینہ نجات المسائل رکھا کہ یہ وہ کشتی ہے کہ جو آپ کے دنیاوی معاملات میں اس بھور میں ہے کہ جو مشکلات، پریشانی، آزمائش، جو ٹھاٹے مارتا سمندر ہوتا ہے نا کہ جس میں کشتی یوں کر رہی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی مشکلات پریشانیوں سے آپ کو نجات دیتی ہے کشتی، اور آپ کو بچاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کو اس کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو ابھی سے نہیں بلکہ ہر دور میں رہا ہے، اور اس نجات المسائل کے اندر ایک سیگمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان میں ہم نے گلدستہ طریقت شروع کیا ہے، جو ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پائے، لیکن ہم وہیں سے سٹارٹ لیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ گلدستہ طریقت میں ہمارے وہ بزرگ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہم تک یعنی کہ مجھ تک جتنی کڑی جڑی ہوئی ہے، جتنے نام جڑے ہوئے ہیں، ان کے نام، ان کی تاریخ پیدائش، ان کا وصال، ان کا مقام، ان کا مزار، اور ان کے کچھ ارشادات، ان کے اعمال، ان کے وظائف، وہ ڈسکس کرنا تھے، اور وہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ، کہ ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی، ان کے پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، ان کے پیر و مرشد حضرت عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد شاہ عنایت حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے مرشد حضرت امداد علی بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد امداد علی بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد حضرت مہندی حسن الفاروقی القادری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک ہمارا رمضان میں ہوا تھا۔ اب ان کے جو مرشد تھے نا، ان کا نام تھا حضرت شاہ مظہر حسین فاروقی قادری۔ اچھا، آپ کا گھرانہ بھی حکیم گھرانہ تھا، اور آپ کا نام شاہ مظہر حسین الفاروقی قادری، آپ کے والد محترم جو آپ کے پیر و مرشد بھی تھے، ان کا نام تھا حضرت حکیم مخدوم شاہ فرت اللہ المقلب حسن دوست قدسرہ، جن کے والد ہیں۔ ہمارے سلسلے میں والد اور بیٹا بڑے نام ہیں، ایک ساتھ ساتھ بڑے سلسلے چل رہے ہیں، جیسے عبدالحی شاہ صاحب، جیسے میں، میرے مرشد باپ بیٹے ڈاکٹر عبدالوالی شاذلی بیٹا، حکیم صوفی طارق احمد شارف باپ، اسی طریقے سے عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹے، مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ باپ، حضرت سید مظہر حسین الفاروقی قادری بیٹے، حضرت حکیم فرت اللہ المقلب حسن دوست، یہ والد۔ اسی طریقے سے میں آگے بھی بتاؤں گا باپ بیٹوں کا سلسلہ ہمارے خاندان میں بہت ہے، اور یہ ہر تین کڑی کے بعد ہے۔ ایک ترتیب دیکھیں اس کی اب، کہ عبدالحی شاہ صاحب اور مخلص الرحمان جہانگیر، اس کے بعد نبی رضا شاہ صاحب، عنایت حسن شاہ صاحب، حسن میاں سرکار، عثمان علی شاہ صاحب، یہ چار آ گئے۔ پھر اس کے بعد باپ بیٹے، اس سے اوپر کی طرف جائیں گے، امداد علی بھاگلپوری، مہندی حسن الفاروقی، پھر اس کے بعد باپ بیٹے، پھر اس کے بعد پھر دو تین نام گزریں گے، پھر باپ بیٹے، اس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کی جو پیدائش ہوئی تھی نا، وہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی 1195 ہجری بمطابق 1781 بمقام کریم چک چھپرا بہار شریف میں ہوئی آپ کی ولادت۔ بہار شریف میں ایک جگہ ہے چھپرا، اور اس کا جو محلہ، اس کا جو مقام ہے کریم چک، بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور آپ کے دادا بڑے مشہور بزرگ تھے، جن کا نام تھا حکیم شاہ عزت اللہ وارثی قادری، یہ آپ کے دادا تھے۔ اچھا، ان کے دادا تھے وارثی قادری۔ اچھا، آپ کی جو تعلیم و تربیت تھی، یعنی کہ جب آپ 27 سال کے تھے، کون؟ ان کے والد، تو آپ کی پیدائش ہوئی تھی مظفر مظہر حسین شاہ صاحب کی۔ آپ کی والد کی عمر 27 سال کی تھی تو آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد نے بھی کی اور آپ کے دادا نے بھی کی۔ اچھا، دادا نے بھی ان کو، جو ان کا نسبی خاندان کا جو شجرا تھا نا، وہ بھی ان کو فیض عطا ہوا، مظہر حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور شجرہ طریقت بھی ان کے حصے میں آیا۔ اور آپ نے اپنی پوری عمر صرف اور صرف اپنے مریدین میں وقف کر دی تھی، دین کی خدمات کے لیے، سلاسل کے لیے۔ آپ کا تعلیم و تربیت طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ آپ نے جب آپ کی تربیت کا سلسلہ ہو رہا تھا، جب آپ کی تربیت ہوتی تھی، اس وقت آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ آپ ہمارے خاندان میں وہ ہے کہ جن کو دو بزرگوں سے فیض پہنچا۔ ایک جو حکیم فرت اللہ، اچھا حکیم فرت اللہ کون ہے، ان کے بارے میں بھی ہم آگے جانیں گے، کہ یہ وہ بزرگ ہیں، ان کو بھی دو بزرگوں سے فیض ہے۔ ان کو دو بزرگوں سے کہتے ہیں، حسن علی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، اور منیم پاک باز سے بھی ہے، منم پاک باز سے بھی ہے آپ کو فیض۔ آپ کا جو وصال تھا وہ تھا 13 ربیع الثانی 1271 ہجری بمطابق 3 جنوری 1855
بروز بدھ آپ اس دار فانی سے آپ نے کوچ کیا. یعنی کہ اگر ہم 1195 سے لگاتے ہیں اور 1271 تک، تو آپ کی عمر بنتی ہے 76 ایئر کی. 76 سال کی عمر میں آپ نے وصال پایا. آپ کے بارے میں ہمارے اولیاء کاملین، ہمارے والد مرشد، ہمارے مرشد کامل فرماتے ہیں کہ آپ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو خاندان قادریہ بالخصوص حضرت سیدنا غوث العظم سے بڑی نسبت تھی آپ کو. اور آپ سورہ قریش اور سورہ مزمل شریف آپ بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے. سورہ قریش کی ہمارے خانوادے میں حضرت سید مظہر حسن شاہ الفاروقی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑی اجازت آئی ہے. اور باقاعدہ طور پر آپ نے جہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، وہاں پہ آپ کے معمول میں تھا کہ آپ مختلف قسم کے نقوش لکھا کرتے تھے، تعویذات لکھا کرتے تھے جو لوگوں کو دیا کرتے تھے. کیونکہ آپ حکیم بھی تھے، آپ کا تعلق حکمت طب سے بھی تھا. اب حکمت اور طب یہ سمجھ لیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، کہ جہاں جہاں روحانیت ہے وہاں وہاں حکمت ہے، جہاں جہاں حکمت ہے وہاں وہاں روحانیت ہے، اور جہاں حکمت ہے روحانیت نہیں ہے وہ حکمت سے بھی خالی ہے. اب اولیاء کاملین نے کیا کرا کہ حکمت سے اپنا گھر چلایا اور روحانیت سے اپنا سلسلہ چلایا. اور وہی طریقہ ہمارے مرشد کا ہے، وہی طریقہ ہمارا ہے کہ ہم نے حکمت دواخانے سے اپنا گھر چلایا اور روحانیت سے سلسلہ چلایا. آپ کے معمول میں ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ دعائے برہتی آپ کے معمول میں قصیدہ بردہ شریف، آپ کے معمول میں دلائل الخیرات، آپ کے معمول میں سورہ قریش، آپ کے معمول میں وہ اسم جو 10 اسم ہیں، آپ ان 10 اسموں کے صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں. وہ 10 اسم کون سے ہیں کہ جنہیں اسم غوثیہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ وہ اسم ہے المحیط، عالم، رب، شہید، حسیب، فعال، خلاق، خالق، الباری اور مصور. یہ 10 اسم ہیں، ہمارے شجرے میں موجود ہیں. یہ آج میں انہی 10 اسموں کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل بتاؤں گا. اور خاندان قادریہ کے اندر ان 10 اسموں کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ 10 اسم کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے فضل سے اس کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی روحانیت کشادہ کر دی جاتی ہے. اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو جن کی اولاد نہیں ہے اور وہ صاحب اولاد بننا چاہتے ہیں، تو وہ ان اسموں کو 111 مرتبہ پڑھنا شروع کریں. اولاد کے لیے، رزق کے لیے، خیر و برکت کے لیے، جادو سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، حاسدین سے بچنے کے لیے. یہ 10 اسم جو شخص 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے محفوظ کر دیتا ہے. یہ سیدنا غوث العظم فرما رہے ہیں. یہ اسم اعظم کہلاتے ہیں غوثیوں کے، غوثیہ خاندان، قادری خاندان کے، کہ جنہیں اعمال غوثیہ کے نام سے پکارا گیا ہے. المحیط، عالم، رب، شہید، حسیب، فعال،
اللہ کو خالق الباری المصور، یہ 10 اسم آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں. اور 111 مرتبہ روزانہ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے آپ پڑھیں. 11 روز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مراد کو پائیں گے. اگر کوئی بیمار ہے انہی اسموں کو پڑھ کر آپ دم کر کے بیماروں کو پانی پلائیں، انشاءاللہ صحت مند ہوگا. بیٹا مجھے موبائل دو تاکہ میں کالیں بھی لیتا رہوں. میرا موبائل اٹھاؤ، وہاں سے چارج پہ لگا ہوا ہے. آپ کے اسکرین پہ نمبر موجود ہے. آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہیں. اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں. باقی گلدستہ طریقت کے اندر ہم اولیاء کاملین کا ذکر بھی کرتے رہیں گے، اور ان کے بتائے ہوئے اعمال وہ بھی میں آپ کو تعلیم کرتا رہوں گا. آج میں یہی عمل آپ کو تعلیم کر رہا ہوں کہ یہ اعمال غوثیہ کے اسم ہیں، اور ان اسموں کی بڑی برکت ہے. اور جو شخص اس کا باقاعدہ طور پہ چلہ کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 1100 مرتبہ روزانہ اس اسم کو 40 روز تک مکمل کریں گے تو وہ اس کے عامل بن جائیں گے. تو ان کے تصرف میں، ان کی ریاضت میں یہ چیز رہے گی پھر انشاءاللہ. تو لائیو کال بھی مجھے کر سکتے ہیں، آپ کے اسکرین پر بھی نمبر موجود ہے. اور باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulbajiشادی.com، آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو، مجھ سے بات کر سکتے ہو. اچھا، ان اسموں کی ایک خاصیت اور ہے کہ یہ اسم ہمارے اندر کے لطائف کو بھی بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں. ہمارے اندر کی جو صفائی ہوتی ہے نا، جو خسائل رذیلہ ہوتا ہے، جو خیالات فاسدہ جو ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں، جو بنتے ہیں، یہ اس کو روکتے ہیں اور اس کو زائل کرتے ہیں، اس کے اثر کو. یعنی کہ اگر کوئی شخص برائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کی طرف چلتا ہے، تو انہی اسموں کی روحانیت اس کو قدم کو جما دیتی ہے، قدم کو روک لیتی ہے کہ وہ اس برائی کی طرف، اس بے حیائی کی طرف نہیں جا پاتا. ان اسموں کی بڑی برکتیں ہیں. اب جن کی اولاد نافرمان ہے، انہی اسموں کو دم کر کے 11 مرتبہ پڑھ کے پانی دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بچے فرما بردار ہوں گے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہمارے روزے میں دل نہیں لگتا، عبادت میں، ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا، مراقبے میں دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسا دل کرتا ہے کہ اٹھو یہاں سے نکلو اور بھاگو، وہ اپنی عبادت کرنے سے پہلے انہی اسموں کو 11 مرتبہ پڑھیں اور ہاتھوں پہ ایسے دم کر کے اپنے پورے چہرے پہ پھیل لیں، پورے وجود پر پھیل لیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اعمال غوثیہ اور باقاعدہ طور پہ ہمارے شجرے میں ہمارے بزرگ اولیاء کاملین شروع سے یہی اسم لکھواتے ہیں اور اپنے مریدوں کو تعلیم کرتے ہیں کہ ان اسموں کو اپنے ورد میں رکھو. اور جو شخص پانچوں وقت کی نماز میں 11 مرتبہ ان اسموں کو اپنے ورد میں رکھتا ہے تو وہ ایک مکمل طور کے دائرہ حصار میں آ جاتا ہے. پورا مکمل طور پر وہ دائرہ حصار میں آ جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر دیتا ہے شیطان کے شر سے، حاسدین کی حسد سے، آزمائش سے، تکلیفوں سے، بیماری سے، پریشانی سے. اب کوئی چھوٹا بچہ ہو رو رہا ہو، اس کے گلے میں یہی اسم لکھ کر موم جامع کر کے گلے میں ڈال دیں. اگر کوئی شخص سفر پہ نکل رہا ہو، سفر پہ جا رہا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ سفر میں کوئی نقصان ہو جائے گا، اب کو موسم خراب ہے، طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، اب لیکن اس کا جہاز بھی اڑنا ہے، اب اس نے ٹرین سے بھی سفر کرنا ہے، اس نے پانی کی کشتی سے بھی سفر کرنا ہے، اب نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ سفر ضائع ہوگا اس کا. تو وہ شخص انہی اسموں کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اس کا سفر سلامتی کے ساتھ ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہوگی جو شخص سفر کے اندر ان اسموں کو اپنے پاس لکھ کر رکھتا ہے، وہ سفر کی آزمائشوں سے محفوظ، چوری سے محفوظ، ڈکیتی سے محفوظ، ڈاکوؤں سے محفوظ، طوفان سے محفوظ، آزمائشوں سے محفوظ، ہر قسم کے شر سے محفوظ، ان صرف 10 اسموں کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینے سے. اب لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ حفاظت کے لیے دے دیں. میں کہتا ہوں بھائی آپ خود ہی انہی اسموں کو لکھیں اور گاڑی کے اندر کہیں بھی لگا دیں. وہ گاڑی جلنے سے محفوظ، چوری ہونے سے محفوظ، ڈوبنے سے محفوظ، ایکسیڈنٹ سے محفوظ، ناگہانی آفتوں سے محفوظ،
ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے جس گاڑی کے اندر یہ وہ سب یہ اسم لکھا ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس وقت آپ لائیو بات کر رہے ہیں، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کچھ پوچھنا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت لائیو لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسی لگی ٹرانسمیشن، آپ کو کتنا فائدہ ہوا آپ کو معاملات میں، تو وہ بھی آپ دعاؤں سے ہمیں آپ کی نگاہ کرم سے ہر طرح کا فیض ہے اور ہر طرح کی چیزیں ہم نوازے جا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے جی آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ آپ کے اوپر فضل و کرم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر تفصیل سے بات کرنی ہے تو ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی حضور۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ اسم آپ کے لیے لاجواب ہے، اور انسان اپنی فراست، اپنی عقل اور اپنی ذہنیت کے مطابق اس سے بہت سارے کام لے سکتا ہے۔ اور اصل میں آج یہاں پہ تھوڑا بارشوں کا بھی سلسلہ ہے، اور پنجاب میں بھی بہت تیز طوفانی بارشیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ لائٹ کا بڑا سلسلہ چل رہا ہے، کبھی لائٹ آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے۔ تو آج کی ٹرانسمیشن کو میں مختصر کروں گا، باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعرات کو پھر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آج ہمیں بس یہیں تک اجازت دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو انشاءاللہ پورا ٹائم دوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔